یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔ بیعت کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں، جو تقاضے ہم پر آئیں گے، ہم ان کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میں بیعت کے الفاظ کہلواؤں گا، اس کے مطابق کہتے رہیے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو گیا تو
تو فوراً توبہ کریں گے۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما۔ ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول کی تابعداری کی۔ بس یہ ہو گئے بیت۔ اب جو باتیں میں کہوں ان کو دھیان سے سنو۔ بیت ہونے کا مطلب اور خلاصہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کے کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے میں، آج تک ہم سے جو غفلت اور کوتاہی ہوئی اس سے توبہ، اور آئندہ ایسی غفلت اور کوتاہی نہیں کریں گے اس کا عہد و پیمان اور وعدہ۔ گویا یہ بیت ہماری پچھلی زندگی کے اعتبار سے جو گزر چکی ہے توبہ ہے، اور آئندہ آنے والی زندگی کے اعتبار سے ایک عہد و پیمان اور وعدہ ہے۔ توبہ میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی گناہ کو چھوڑ دے، گناہ پر قائم اور باقی رہتے ہوئے توبہ نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی غلاظت کے گھڑے میں کھڈے میں پڑا ہوا ہے، اب وہ کہے مجھے پاک کر دو، تو ہم کہیں گے پہلے تو باہر آ، اس کے بعد ہم تیرے اوپر پانی ڈالیں گے تو تو پاک ہوگا۔ وہ کہے کہ میں تو اندر ہی رہوں گا۔ گھڑے کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر ساری دنیا کا پانی اڈیل دیں تو بھی وہ پاک ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، نمبر 1۔ دوسرا، اب تک جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں کیے ہیں ہم نے، اس پر ندامت اور پچھتاوا ہو۔ ندامت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایک قسم کی کیفیت ہو تکلیف کی کہ ہائے میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی۔ اس تصور سے ہم کو لرز جانا چاہیے، تو یہ ندامت کہلاتی ہے۔ اب تک جو کچھ ہم سے ہوا اس پر ایک ندامت کی کیفیت ہو، یہ دوسری شرط ہے توبہ کی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیجئے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کروں۔ ارادہ تو پکا ہی کر رہے ہیں، ہمارے نفس کے دھوکے یا شیطان کے بہکاوے سے اگر دوبارہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لیں گے، لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت تو ہمارا دل میں یہی پختہ ارادہ ہو کہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، چاہے مر جاؤں گا لیکن یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اس ارادے کے ساتھ اگر ہم یہ تو توبہ ہوگی۔ اگر دل میں کچھ جو ہے ارادہ اس گناہ سے کو چھوڑنے کا نہیں ہے، ڈاواڈول ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو اسی وقت بنے گی جب کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آئندہ کسی حال میں اس گناہ کو نہیں کروں گا چاہے موت آ جائے۔ تو بہرحال یہ تیسری شرط ہے توبہ کے لیے۔ 3 چیزیں ہوئی، اس گناہ کو چھوڑ دو، نمبر 1، اب تک جو گناہ ہوئے اس کے اوپر دل میں ندامت ہو اور پچھتاوا ہو، ایک تکلیف کی کیفیت ہو کہ میں نے کس بڑی ذات کی نافرمانی کی، اور نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اور ایک چوتھی شرط بھی ہے، اگر اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یا بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہے تو اس حق کو بھی ادا کر دیا جائے۔ توبہ کی وجہ سے وہ حق معاف نہیں ہو جاتا۔ اگر مثلا ہم نے نماز چھوڑی تھی، نمازیں نہیں پڑھی، تو نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے،
اور وہ ہم نے ضائع کیا، چھوڑا. اب جب توبہ کریں گے کہ بھئی میں اب توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی نماز چھوڑوں گا نہیں، تو توبہ کے بعد اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو تو ادا کرنا ہے. توبہ کی وجہ سے وہ نمازیں معاف نہیں ہو گئی. جیسے آپ کے گھر کے اندر الیکٹرکسٹی کا بل آیا، آپ نے ادا نہیں کیا، الیکٹرکسٹی والوں نے جو ہے کنیکشن کاٹ دیا، آپ گئے اور معافی مانگی اور کہا کہ نہیں اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر وہ دوبارہ کنیکشن دیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاف کر دینے کا کہ یہ اب تک جو بل ادا نہیں کیا ہے وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ تو ادا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے وہ تو ہم پر ضروری تھا، اس کو پورا ہی کرنا ہے. تو بندے یا اللہ کا جو بھی حق اس گناہ کی وجہ سے ہم نے ضائع کیا ہے، برباد کیا ہے، اس حق کو تو ادا کرنا ہی ہے. اس کے بغیر ہماری توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو یہ چوتھی شرط ہے. لیکن یہ ہر گناہ کے لیے نہیں، وہ اس گناہ کے لیے ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یا بندے کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوا ہو. اگر ایسا نہیں ہوا ہے، نہ اللہ کا حق برباد ہوا نہ بندے کا، تو اس صورت کے اندر یہ چوتھی شرط نہیں رہے گی. اب گویا جو حقوق ضائع ہوئے ہیں توبہ کے اندر ان کو بھی ادا کرنا ہے. حقوق دو طرح کے ہیں، اللہ کے اور بندے کے. اللہ تعالیٰ کے حقوق مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. آدمی جب سے بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اور اگر صاحب مال ہے، اتنا مال جس پر زکوٰۃ شریعت میں واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی. اور اگر اتنا مال ہے جس سے وہ حج بھی کر سکتا ہے تو اس پر حج بھی فرض ہو جائے گا. تو دو فریضے تو ایسے ہیں جو ہر ایک کے اوپر لازم آتے ہیں، مال کے اوپر موقوف نہیں ہے، نماز اور روزہ. اور باقی دو فریضے جو ہیں وہ مال کی ایک مخصوص مقدار آپ کے پاس آ جائے، اسی مخصوص مقدار کو شریعت کی پریبھاشا اور اصطلاح میں نصاب کہتے ہیں، کہ نصاب کا مالک ہو جائے. نصاب یعنی اتنا مال جو شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اتنا مال اگر آپ کے پاس ہے اور اس پر سال پورا ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہیں ضائع ہوئے ہیں، تو مثلا نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو جتنی نمازیں آپ نے نہیں پڑھی بالغ ہونے کے بعد سے، اس لیے کہ بالغ ہونے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، جب تک بالغ نہیں ہوا نماز فرض نہیں ہے. اس لیے بالغ ہونے کے بعد جو نمازیں فرض ہوئی تھی وہ اس نے نہیں پڑھی تو اس کو قضا کرنی ہے. اسی طرح رمضان کے روزے، بلوغ کے بعد وہ روزے جو رمضان کے آئے ان کو بھی ادا کرنا تھا، نہیں کیے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. آپ کے پاس نصاب جتنا مال تھا اور زکوٰۃ ادا کرنی تھی وہ نہیں کی تو وہ بھی آپ کو ادا کرنی پڑے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حق میں ایک تو زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس نصاب جتنا مال ہے، 4-5 سال سے 50 تولہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو ملا تھا آپ کے باپ کی وراثت میں سے، اور اب تک اس میں سے آپ نے زکوٰۃ ادا کی نہیں. آج جب توبہ کی اور مسئلہ معلوم کیا تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ جب سے آپ کے پاس یہ مال آیا ہے باپ کی وراثت میں، تب کی اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے. تو اب آپ کسی مفتی کے ساتھ رابطہ قائم کیجئے اور جا کر کے ان کو بتلائیے کہ یہ 50 تولہ سونا میرے پاس اتنے سالوں سے ہے لیکن میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی نہیں. تو مفتی حساب کر کے آپ کو بتا دے گا کہ اتنا سونا زکوٰۃ کی نیت سے نکال دو، یعنی غربا کو دے دو تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر جو ہے روزے فرض ہوئے تھے لیکن اس نے ادا نہیں کی، بالغ ہونے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا، روزہ اس نے رکھا نہیں،
اب اس کو ان روزوں کی بھی قضا کرنی ہے۔ اب یہ جو ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کے متعلق البتہ معلوم کرنا پڑے گا یقینی طور پر کہ کتنی ہے وہ چھوٹی ہوئی نمازیں، تو اس کو معلوم کرنے کا طریقہ ابھی آپ بیت ہونے کے بعد آپ کو ایک بکلیٹ دیں گے بیت ہونے والوں کو ہدایات کے نام سے، اس میں چھوٹی ہوئی نمازوں یہ معلوم کرنے کا طریقہ کہ کیسے ہمیں پتہ چلے، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہیں گے وہ سب بہت دن ہو گئے ہمیں کچھ یاد نہیں ہے کتنی نمازیں چھوٹی ہے، تو اب اس کو معلوم کرنے کا طریقہ بھی اندر بتایا ہے۔ اس طریقے کے مطابق اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو آسانی سے معلوم کر سکیں گے، اور جو معلوم ہو اس کو نوٹ کر لو اور اس کی قضا کرو۔ قضا میں جو فرائض اور واجبات ہیں، فرض نمازیں ہیں یا واجب نماز، واجب ایک ہی نماز ہے وطر ہے، اور 5 نمازیں جو ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ جو 3 4 5 پڑھتے ہیں یہ فرض ہے، اور ان نمازوں کے اندر ہمیں جیسے مثلا ہم فجر پڑھیں گے تو فجر جب پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں 2 رکعت تو سنت ہے اور 2 فرض ہے، تو یہ جو اسی طرح ظہر جب پڑھیں گے تو اس میں 12 رکعت پڑھتے ہیں، 4 سنت ہے، 4 فرض ہے، پھر 2 سنت ہے اور 2 نفل ہے، تو جتنی فرض رکعتیں ہیں انہی کی قضا کرنی ہے، سنتوں کی قضا نہیں کرنی ہے۔ مثلا آپ کی فجر کی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو قضا میں 2 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو قضا میں 4 ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، باقی نہیں پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہ سب مسئلے اگر معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے، مفتیوں سے معلوم کر لیے جائے، تو جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کا باقاعدہ اندازہ لگا کر ڈائری میں نوٹ کر لو اور اس کے مطابق اس کی قضا کرو، تب یہ اللہ کا جو حق ہم سے چھوٹا ہے، ضائع ہوا ہے، وہ ادا ہوگا۔ اسی طرح رمضان کے روزے، جتنے رمضان ایسے گزرے کہ جن کے روزے آپ نے نہیں رکھے تو اتنے روزوں کی آپ کو قضا کرنی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ، آپ کے پاس یہ مال تو کئی سالوں سے ہے لیکن پچھلے سالوں کی زکوٰۃ ابھی آپ نے ادا نہیں کی ہے، تو آپ مفتی صاحب سے رابطہ قائم کر کے ان کو بتا دیجئے، وہ حساب کر کے آپ کو بتلا دیں گے کہ اتنا مال آپ زکوٰۃ کی نیت سے نکالو تو آپ کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ اور حج فرض ہوا ہے تو چونکہ حج تو زندگی میں ایک ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ایک ہی مرتبہ آپ کو اس کی قضا کرنی ہے، وہ کئی حج نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حقوق ہوئے۔ بندوں کے حقوق جو ہے وہ 2 طرح کے ہیں، جانی اور مالی۔ جانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو تکلیف پہنچائی جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر۔ جسمانی طور پر کا معنی کسی کو مارا آپ نے، یہ آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی، اور ذہنی کا مطلب یہ ہے گالی دی، تو گالی دینے سے کوئی آپ نے اس کے جسم کے اوپر کوئی لکڑی نہیں ماری، لیکن اس گالی کو سن کر اس کو تکلیف ہوئی، یا کوئی ایسا جملہ کہا جس جملے کو سن کر اس کا دل دکھا، تو یہ ذہنی تکلیف کہلاتی ہے۔ تو جسمانی یا ذہنی تکلیف پہنچائی ہے تو اس کو بھی معلوم باقاعدہ آپ جو ہے اس کے طریقہ یہ ہے بندوں کے حقوق کے متعلق کہ جتنے بندوں کے حقوق باقی ہیں وہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اب بندے جن کے حقوق ہم پر باقی ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کروڑا آدمی بستے ہیں، تو سب سے ہمیں واسطہ نہیں، جن انسانوں سے، جن بندوں سے ہم کو واسطہ پڑتا ہے ان کے اندر جن سے ہمیں کچھ لین دین ہوتی ہے یا کوئی اور معاملہ پڑتا ہے، ایسے لوگوں کے نام آپ لکھ لیجئے۔ جیسے ایسے لوگ ان میں ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ابا ہیں، امی ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور دوسرے رشتہ دار ہیں جن رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے۔ بعض رشتہ دار ایسے بھی ہیں کہ جن سے اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا نہیں ہے، ان کا کوئی جانی یا مالی حق ہم پر نہیں ہے، تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ان کے نام لکھ لو، اور نام لکھنے کے بعد سوچو کہ ان کو ہم نے کیا تکلیف پہنچائی، یعنی جسمانی یا ذہنی، وہ نوٹ کرو۔
مثلاً آپ نے ان کو مارا تھا، گالیاں دی تھی، غیبت کی تھی اور کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی، وہ سب نوٹ کرو۔ یا مثلاً جو ہے جیسے ان کا مالی حق ہے، ان کا کوئی مال تھا وہ آپ نے لے لیا تھا، چھین لیا تھا۔ بہن ہے، بہن کو ابا کے انتقال کے بعد وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، حالانکہ شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، تو وہ نوٹ کرو کہ بھئی ہم نے نہیں دیا، ہمیں اس کو ادا کرنا ہے۔ یا ویسے کسی کا مال آپ نے چھین لیا، چوری کر لیا، یا پارٹنر تھا کسی کے ساتھ آپ شراکت میں تجارت کر رہے تھے اور چپ کے اس میں سے لیتے رہے، اس کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو یہ سب جو ہے مالی حقوق ہیں، اس کو باقاعدہ آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ یا آپ کو یہ جو کتابچہ بکلیٹ دیں گے اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے، ان کو دیکھ لیجئے گا۔ اس کے مطابق مثلا جن لوگوں کے ساتھ ہمارے رابطے اور تعلقات رہے ان کے ناموں کی لسٹ بناؤ، رشتہ داروں کی الگ، دوستوں کی الگ، محلے اور بستی والے جن کے ساتھ رابطے رہے ان کی الگ، اور تجارتی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے جن کے ساتھ تعلق رہے وہ الگ۔ یہ 4 قسم کے تعلقات ہیں، ان 4 قسم کے تعلقات کی آپ ناموں کی فہرست بنا کر ہر ایک کے متعلق سوچو کہ اس میں سے کس کو یا ہم نے جسمانی یا کس کا جسمانی یا جانی یا مالی حق ہم پر باقی ہے، تو یاد آئے اس کے نام کے ساتھ نوٹ کرو۔ یہ ساری لسٹیں جب تیار ہو جائیں تو اب ذرا ہمت کر کے ہر ایک کے پاس جانا ہے، اس لیے کہ جب معافی مانگنے کا وقت آئے گا نا تو آپ کا نفس بڑا شریر ہے، وہ تیار نہیں ہوگا، وہ کہے گا اچھا اس کے پاس معافی مانگوں، اس کو ہم آج تک معمولی سمجھتے رہے، بھنگی سمجھ کر روزانہ 10 گالیاں دیا کرتے تھے، آج جب توبہ کرنے کا وقت آیا تو شریعت کہتی ہے کہ روزانہ 10 گالیاں آپ نے دی تھی، معافی مانگو اس کو، تو آپ کا نفس کہے گا یہ بھنگی سے معافی مانگوں میں، نہیں مانگتے تو پھر قیامت کے روز جہنم کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا نفس جب یہ وقت آتا ہے معافی کا تو اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، ابھی تو گرا گزرتا ہے، بھاری معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کر لیا تو آخرت میں آسانی ہے، نہیں کیا تو آخرت میں اس کے بدلے میں عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ لسٹ بننے کے بعد اگر جانی حقوق ہیں تو اس کی معافی مانگو، اور وہ معاف نہیں کرتا تو جب تک معاف نہ کرے وہاں تک باقاعدہ لگے رہو اس کے پیچھے۔ کسی کے اوپر ہمارے 500 روپے باقی ہیں تو ہم اس سے اگرانی کریں گے نا کہ میرے 500 روپے لاؤ، اس نے نہیں دیے، پہلی مرتبہ اگرانی کی نہیں دیے تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، پھر جائیں گے، پھر نہیں دیے پھر جائیں گے، 100 مرتبہ نہیں دیے تو 100 مرتبہ ہم جائیں گے، جب تک کہ وصول نہیں ہوں گے ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے یہاں بھی جب تک یہ معاف نہیں کرے گا وہاں تک باقاعدہ اس کی معافی مانگتے رہیں گے، یا یوں کہیں گے تم بدلہ لے لو، میں نے گالیاں دی تھی، تم گالی دے کر کے اپنے دل کو اطمینان دلا دو، گالی دے دو، میں گالی سننے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہرحال یہ اس سے بدلہ، اس کو بدلا دو، یا پھر یہ ہے کہ معاف کرواؤ، یہ جانی حقوق۔ اور مالی حقوق جو ہیں وہ تو ادا کرنے ہیں باقاعدہ، وہاں اس کی ادائیگی اصل ہے، وہ اگر معاف کر دے تو وہ بڑی بات ہے اس کی، لیکن اگر ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اس کی یہ جتنی بھی مالی حقوق ہیں اس کو پورے طور پر ادا کر دیں۔ یہ سب کر لیں گے تو ہماری یہ توبہ کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ ابھی جو ہم توبہ کی وہ تو خالی زبانی توبہ ہے، توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ توبہ ہماری مکمل اس وقت ہوگی جبکہ یہ حقوق جو چھوٹے ہوئے ہیں، بچے ہم سے ضائع ہوئے ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں؟ ادا ہو جائیں، اللہ کے بھی اور بندوں کی بھی۔ جب تک یہ ادا نہیں ہوں گے وہاں تک ہماری توبہ جو ہے مکمل نہیں۔ اس کو ان صوفیہ کی اصطلاح میں تکمیل توبہ کہتے ہیں۔ اس توبہ کو کرنے کے بعد باقاعدہ سب معلوم کر کے ہر ایک کے حقوق ادا کرنا، یہ جب ہو جائے گا تب آپ کی توبہ مکمل ہوگی۔ تو یہ ایک حصہ بیت کا، بیت کے 2 اندر چیزیں تھی، پچھلی زندگی کے حق میں یہ بیت کیا ہے؟ توبہ ہے۔ یہ توبہ اسی وقت مکمل ہوگی جب یہ سب کر لیں گے، اور آنے والی زندگی کے اعتبار سے
یہ جو ہے ایک طرح کا عہد و پیمان ہے، یہ ہم ایگریمنٹ ہے، آپ مجھ سے میرے پاس ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ 5 وقت کی نماز روزانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، رمضان کے روزے برابر ادا کریں گے، تو یہ ایگریمنٹ ہوا۔ تو اب وہ آپ کو جو ہے اللہ کے حقوق میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، رمضان کے مہینہ ہے تو اس کے روزے اس کو ادا کرنا ہے، اور آپ کے پاس نصاب جتنا مال ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، حج فرض ہے تو حج کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں، مثلا آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو بیوی کا خرچہ جو ہے نا نفقہ واجب ہے، بیوی کا، اولاد ہے تو اولاد کا نفقہ واجب ہے، یہ ادا کرنا ہے، نہیں ادا کرو گے تو گنہگار ہوں گے، اور جب تک کہ وہ صاحب حق ادا نہ کرے، معاف نہ کرے، وہاں تک معاف نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ مال کے اندر بندوں کے حقوق بھی اس طرح کے لازم کیے ہیں شریعت نے، تو ان کی ادائیگی کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ 5 اللہ کے حکم ہے تو 5 وقت کی نماز ہے، دوسری چیز رمضان کے روزے ہیں، تیسری چیز زکوٰۃ ہے، اور پھر مالی حقوق میں زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے وہ صدقۃ الفطر ہے اور قربانی ہے۔ یہ بہت سے لوگ صدقۃ الفطر تو ادا کرتے ہیں، اور ان کو پوچھا جاتا ہے کہ ہاں صدقۃ الفطر میرے اوپر واجب ہے، اور جب قربانی کی بات آتی ہے کہ وہ واجب نہیں۔ اچھا وہ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے نکالا؟ کوئی مفتی دنیا کا اگر ایسا ہو جو یہ کہہ دیتا ہو کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر تو واجب ہے لیکن قربانی واجب نہیں، حالانکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے، جس پر صدقۃ الفطر واجب اس پر قربانی بھی واجب۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھ کر کے کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اور قربانی کا جب نام آتا ہے تو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قربانی میرے اوپر نہیں ہے، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں باقاعدہ ہم چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، مفتیوں سے معلوم کیجیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات تھی۔ بندوں کے حقوق میں جو ہے یہ مثلا نفقہ ہے، بیوی کا، بچوں کا، ماں باپ کا، تو یہ نفقہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ کسی کے حقوق واجبہ ہیں، والد صاحب کے انتقال کے بعد اب ملکت میں سے بہنوں کو حصہ دینا ہے، یہ آپ کو احسان نہیں کرنا ہے بہن کے اوپر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق اندر مقرر کر دیا ہے، آپ ادا کریں گے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اگر خدا نہ کرے ادا نہیں کیا تو قیامت تک جو ہے یہ ذمہ داری آپ پر باقی رہے گی۔ تو بہرحال یہ بندوں کے مالی حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ تو گویا یہ اس میں مالی حقوق کی بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت اگر حافظ ہیں تو کم سے کم 3 پارے، اور حافظ نہیں ہیں تو کم سے کم 1 پارہ، زیادہ چاہیں تو آپ زیادہ کی تلاوت کر سکتے ہیں، حافظ بھی زیادہ کی تلاوت کرنا چاہے 3 سے زیادہ تو پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 3 پارے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کی ترتیب اگر معلوم کرنا چاہیں تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کو پختہ یاد ہے قرآن تو 3 پارے آپ آسانی سے پڑھ لیں گے، چاہے نماز میں پڑھیں چاہے بغیر نماز کے ایسے ہی پڑھ لیں۔ اور اگر پکا یاد نہیں ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ 1 پارے کو 3 مرتبہ پڑھیے، دیکھ کر کے پڑھیے، یا آدھے پارے کو 6 مرتبہ۔ تو آدھے پارے کو 6 مرتبہ پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ 3 پاروں کی مقدار پڑھ لیا آپ نے۔ تو آدھے پارے کو 6 مرتبہ دیکھ کر پڑھیں گے، پھر یہ قرآن ختم ہوا دوسرا جب شروع کریں گے تو اس وقت بھی اسی طرح 2 مرتبہ ایسا کر لیں گے تو اب آپ کا قرآن کچھ پختہ ہو جائے گا۔ تو اب آدھے پارے کو 6 مرتبہ کے اندر 6 مرتبہ دیکھ کر پڑھنے کے بجائے 4 مرتبہ دیکھ کر اور 2 مرتبہ زبانی پڑھو، تو دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو زبانی پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ چلتے پھرتے حافظ کو تو قرآن ایسا پختہ یاد ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے۔
حضرات صحابہ میں سے جو حافظ ہوا کرتے تھے وہ روزانہ ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی 7 دن میں قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ یہ خیر یہ تو قرآن پاک کی تلاوت کی بات ہوئی۔ تسبیحات میں ایک تو ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ جو ہے فضائل ذکر سن رہے تھے تعلیم کے اندر، تو حدیث کے اندر ان کلموں کی فضیلت آئی ہے۔ سبحان اللہ کا یہ ثواب ہے، الحمدللہ کا یہ ثواب ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ ثواب ہے، اللہ اکبر کا یہ سارے کلمے ایک جگہ جمع کر دیے۔ تیسرا کلمے کا مطلب یہ ہے یہ سارے کلمے الگ الگ جن کی حدیث میں فضیلت آئی تھی ان سب کو ایک کلمے میں کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا گیا۔ یہ ایک کلمہ یہ پڑھ لیں گے تو سارے کلمے اندر آ کر ان سب کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو تیسرا کلمہ اس کو آپ کو صبح بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسری چیز جو ہے درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم پر بے شمار حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئیں تو درود شریف پڑھیں، اور ویسے بھی آپ پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ! ہم نے تو درود 1 مرتبہ پڑھا، اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں 10 رحمتیں عطا فرمائی۔ تو ویسے بھی پڑھنا چاہیے تھا، یہ مزید ہمارے لیے جو ہے ہم خرما و ہم ثواب جیسا معلوم ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال درود شریف۔ اب درود کون سا؟ ایک تو وہ درود ہے جو نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھیں تو درودوں میں سب سے افضل درود یہی ہے۔ پوچھا ہے، اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے کہ کون سا درود افضل ہے تو آپ کو یہی جواب دے گا کہ درود ابراہیم۔ درود ابراہیم اس کو کہتے ہیں، کس کو؟ جو نماز میں جس درود کو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام درود ابراہیم ہے۔ تو یہ سب سے افضل درود ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی بہت سارے درودوں کے صیغے ہیں، دوسرے صیغے بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بڑے چھوٹے۔ تو 100 مرتبہ، صبح بھی 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ۔ اور تیسری چیز ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا۔ ہم سے جو ہے جانے انجانے جو ہے وہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، چھوٹے بڑے۔ تو جیسے ہم نہ دھو کر کے کپڑے بدلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو ان کپڑوں کو گرد لگتا ہے، دھول لگتی ہے اور کچھ دبا وغیرہ لگتا ہے۔ شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کپڑوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ جھاڑ دیتے ہیں، اور اگر زیادہ کچھ لگا ہو تو نکال کر کے دوسرے دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں۔ اس کا تو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اور دل کو بھی اسی طرح دبے لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ دبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، ورنہ باقی رہتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا دبا، دوسرا نقطہ لگتا ہے۔ اس طرح نقطے لگتے 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 اس کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پھر اس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہم کو توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے کپڑوں پر ذرا سی کوئی چیز لگ جاتی ہے تو ہم دوڑ کر کے نل پر جا کر کے اس کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی کہے گا بھائی کیا ہوا؟ بھائی دیکھو یہ گوبر لگ گیا۔ اس کی وجہ سے بڑی شرم آتی ہے۔ کپڑے پر گوبر تھوڑا سا لگا، شرم آتی ہے آپ کو، دھوئے بغیر چین پڑتا نہیں۔ اور دل کے اوپر گناہ کا دبا لگ گیا، ہمیں اللہ سے شرم نہ آوے، یہ کیسی بات ہے؟ اس لیے فوراً توبہ کا اہتمام کیجیے۔ تو یہ استغفار کے جو صیغے مختلف صیغے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی وارحمنی، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بہت سارے جو بھی صیغہ آپ پڑھیں گے جس میں یہ استغفار کے یہ موجود ہے وہ کام کافی ہو جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوئی،
تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، یہ تینوں چیزیں صبح بھی 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیجیے۔ اب بہت سے کہتے ہیں وہ صاحب پڑھا نہیں جاتا، اب رہ جاتا ہے۔ اگر ہم صبح اور شام یہ ایک تصویر چھوٹی سی جس کو پڑھنے میں 5-7 منٹ لگتے ہیں وہ بھی نہ پڑھ سکیں تو پھر اللہ کا کیا حق ادا کیا؟ کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے، تجھے دوستوں کے ساتھ محفل جمانے کا وقت مل جاتا تھا، اخبار دیکھنے کا وقت مل جاتا تھا، موبائل دیکھنے کا وقت مل جاتا تھا، لیکن میرا نام لینے کا وقت تجھے نہیں ملا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے بھائی اللہ کا نام لینے کے لیے بھی ہمیں اپنے اوقات میں سے کچھ اوقات کو کیا کرنا چاہیے؟ مقرر کر لینا چاہیے۔ اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، آسان کر دے۔ تو بہرحال یہ 3 تسبیح ہوئی۔ تو قرآن کی تلاوت، اگر حافظ نہیں ہے تو 1 پارہ، حافظ ہے تو 3 پارے، اور یہ تسبیحات 3، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار، صبح بھی 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے الحزب الاعظم، یہ دعا کی ایک کتاب ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، حدیث پاک میں اور قرآن میں دعاؤں کے صیغے آئے ہیں، وہ سب عربی زبان میں، ان تمام دعاؤں کے ان صیغوں کو، کلمات کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور اسی کتاب کا نام ہے الحزب الاعظم والورد الافخم، یعنی بہت، حزب کہتے ہیں وظیفے کو، بہت بڑا وظیفہ۔ ہم وظیفے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن یہ بہت بڑا وظیفہ اس لیے ہے کہ قرآن اور حدیث کی دعائیں اس کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ اس کتاب میں یہ سارے یہ دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں تقریباً انہوں نے جمع کر دی ہے۔ اب وہ ذرا ضخیم ہو گئی، ویسے تو چاہیے ہی تھا کہ روزانہ ہم اس کو پورا پڑھتے، لیکن وہ کہیں گے بھائی ہمارے پاس جو ہے مشغولی کی وجہ سے اتنا وقت نہیں ہے، تو ہماری آسانی کے لیے جو ہے اس کے 7 حصے کر دیے، اور ہر حصے کا نام رکھا منزل۔ پہلی منزل سنیچر، دوسری منزل اتوار، تیسری منزل پیر، اس طرح۔ تو سنیچر کا مطلب یہ ہے کہ گویا اس منزل کو ہمیں پڑھنا ہے سنیچر کے دن، یہ ہماری سہولت کے لیے، ورنہ یہ مت سمجھنا یہ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیچر کے دن پڑھی تھی، اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ تو بہرحال یہ 7 دن کے 7 منزلیں بنا دی ہیں، 7 حصے کر دیے ہیں، روزانہ ایک ایک حصہ پڑھیں گے، اس طرح یہ مکمل ساری دعائیں 7 دن میں اس کی گویا یہ ہوتی رہے گی، تکرار اس کا ہوتا رہے گا، یہ اس کی بھی عادت ڈالو۔ اور اگر عربی نہیں جانتے تو اندر ترجمے والی ملتی ہے، اردو ترجمے والی ملتی ہے، گجراتی ترجمے والی ملتی ہے، انگریزی جانتے ہیں تو انگریزی ترجمے والی ملتی ہے، وہ لے لو، ترجمہ پڑھو گے تو اس دعا میں کیا مانگا گیا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور انسان کی خاصیت ہے کہ دعا میں جو مانگا جا رہا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کا جی دعا میں زیادہ لگتا ہے۔ بڑے مجمع میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، وعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، آخر میں بیان کرنے والا جب دعا کراتا ہے تو اس کی عادت ہی ہوتی ہے کہ شروع میں عربی کے کلمات دعا کے، قرآن اور حدیث کی دعائیں پڑھتا ہے۔ اس وقت اب مجمع میں سے آمین کی آواز بھی آتی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا مانگا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ عربی چھوڑ کر اردو میں دعا مانگتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب لوگ کہیں گے آمین، ایسا معلوم ہے کہ اب شروع ہوئی دعا، حالانکہ دعا تو کب سے چل رہی ہے۔ اور جب یوں کہیں گے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما تو کہیں گے آمین، ہماری آمین کی آواز بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تو بہرحال کوئی بات نہیں، ہماری غرض ہے، ہم مانگ رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو ثواب دیتے ہیں۔ کیا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا کرم ہے، قربان جائیے۔ کیا ہم اپنی غرض مانگ رہے ہیں تو بھی اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہے ہیں۔ یہ دعا جو مانگی جا رہی ہے ہم اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اس کے باوجود بھی ہم جو ہیں اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ یہ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے بھائی
یہ کتاب جو ہے اس کو خرید لو، نہ ہو تو اگر آپ اردو نہیں جانتے تو گجراتی ترجمے والی خرید لو، اور اردو جانتے ہیں تو اردو ترجمے والی خرید لو، اور ترجمہ بھی دیکھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس دعا میں کیا مانگو۔ بہت سی دعائیں وہ ہیں جو ہمارے دل کی ترجمانی کرتی ہیں، ہمیں کچھ مانگنا ہے اللہ سے، تو اللہ سے مانگنے کے لیے ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، اور ایک اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس کے ذریعے سے ہم مانگیں۔ تو وہ اللہ رسول کا بتلایا ہوا طریقہ جو ہے وہ تو بالکل کیا ہے، فیمس، وہاں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پاس ہو گیا ہے سرکاری، اس میں کچھ الفاظ میں مانگیں گے تو فوراً کیا ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی عادت ڈالو، ان دعاؤں کو یاد کر لو۔ میں تو ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھئی دیکھو، یہ اس کتاب کے اندر جو دعائیں ہیں، اگر ایک ہفتے میں، ہفتہ یعنی 7 دن میں، اس ایک دعا کو آپ یاد کریں، 7 دن میں، ہر 7 دن میں ایک نئی دعا یاد کرو، تو آپ کو معلوم ہے کہ سال کے کتنے ہفتے ہوتے ہیں، 52 سال کے 52، تو آپ کو ایک سال میں کتنی دعائیں یاد ہو جائے گی، 52۔ دوسرے سال دوسری 52 دعائیں، یعنی 104 دعائیں، تو 4-5 سالوں میں تو یہ پوری کتاب آپ کو کیا ہو جائے گی، حفظ ہو جائے گی، یعنی آپ گویا دعا میں کسی کے محتاج نہیں رہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا خلیل حسین صاحب میاں صاحب دیوبند کی، حضرت شاہ اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے اکابر میں سے ان کے یہ پوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ آخری عمر میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، وہاں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا، حضرت میرے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے وقت آیا کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، تیسرے وقت آیا، تو چوتھی مرتبہ جب آیا تو حضرت نے کہا میں ہی کروں گا یا تو بھی کرے گا، تیرے لیے دعا میں ہی اکیلا کروں گا یا تو بھی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں سے دعائیں کرواتے رہتے ہیں، خود تو کرتے نہیں ہیں، یہ خود تو کرتے نہیں ہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ اور تعلق قائم کیجیے۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ایک پڑوسن تھی، اس کے یہاں جب مہمان آتا تھا تو اس کی دوسری پڑوسن کے یہاں مرغی تھی، اچانک مہمان آ جاتا ہے تو پھر پریشانی ہوتی کہ اس کے لیے کیا بنانا چاہیے، تو وہ اپنی پڑوسن کے یہاں کہہ رہا تھا ایک آدھ انڈا دے دو، مہمان آیا ہے۔ تو جب بھی مہمان آتا وہ وہاں آدمی بیچ کر کے انڈا منگواتی تھی۔ اس پڑوسن نے دوسری مرتبہ کچھ دنوں کے بعد کہلوایا، بھائی جب بھی مہمان آتا ہے تو انڈا منگواتی، تو بھی مرغی پال لینا تاکہ تجھے مجھ سے انڈا مانگنا نہ پڑے۔ تو ایسا ہم ہی دعاؤں کے ایسے اپنے آپ کو عادی بنا لیں کہ ہمیں دوسروں کی دعا کی ضرورت، ویسے تو ہمیں رہتی ہے ضرورت، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ سے ایسا اپنا تعلق قائم کر لیں دعا کا، مانگنے کا۔ اس میں تو کچھ کرنا نہیں ہے نا، مانگنا ہی مانگنا ہے، مانگنے سے آسان کام اور تو کچھ نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے مانگنے کا ہی پیشہ اختیار کر لیا تھا اخیر میں، تو جب مانگنا شروع کیا، پیشہ اختیار کیا، تو بعد میں کہنے لگے یار پہلے سے پتہ نہیں چلا اس کا، تو خیر کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے عادی بنو۔ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے، مانگتے مانگتے پھر ایسا تعلق قائم ہو جائے گا کہ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعا، یعنی وہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایسے بن جانے کی ضرورت ہے۔ اس کی کچھ آسان شرائط ہے، حلال روزی کا، حلال لقمے کا اہتمام کیا جائے۔ خیر، تو بات چل رہی تھی الحزب العظم کی۔ یہ حزب العظم جو ہے اس میں ساری حدیث اور قرآن پاک کی دعائیں موجود ہیں، ان کو گویا اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے 40 درود، وہ ویسے ایک تو وہ 100 درود جو روزانہ آپ پڑھیں گے صبح شام وہ الگ ہے، اور یہ 40 درود اس کو الگ سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں،
اور ایک دوسرا رسالہ ہے 40 استغفار، تو وہ 40 استغفار جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک تو وہ جو صبح شام آپ استغفار پڑھیں گے 100 وہ الگ ہے، اور یہ رسالہ پڑھیں گے وہ اس رسالے میں استغفار کے جو صیغے آئے وہ حدیث میں جو آئے ہیں وہ اندر لکھے ہیں، تو بہرحال اس کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالو۔ استغفار میں تو بہت بڑا فائدہ ہے، استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی روزی میں کمی ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ روزی بڑھا دیں گے۔ اولاد نہیں ہے، استغفار کرو، اللہ اولاد دیں گے۔ کھیتی باڑی میں برکت چاہتے ہیں تو استغفار کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر یہ چیز فرمائی ہے۔ تو بہرحال استغفار کے بڑے فوائد، اگر روزانہ آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں 3000 استغفار کا، تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس کا بیماریاں بھی چلی جائے گی، روزی کی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کی عادت بنا لو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ 40 درود اور 40 استغفار، ان کو بھی روزانہ ایک ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے لیے جو وقت آپ اپنے لیے طے کریں، میں آپ کو وقت مقرر کر کے بتلاتا نہیں، آپ اپنی سہولت کا وقت طے کریں، لیکن طے کر لو کہ فلاں وقت میں، اس لیے کہ جس کام کے لیے وقت طے کیا جاتا ہے وہ کام اس وقت میں ہوتا ہے، اور نہیں کیا تو آج صبح کیا، کل دوپہر کیا، پرسوں شام کو کیا، ترسوں چھوڑ دیا، یہ نہیں، بلکہ ایک وقت طے ہونا چاہیے، اس میں کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ 40 درود اور 40 استغفار، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، وہ تو الحمدللہ ہر ایک پڑھنے کا اہتمام کرتا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے بس موت کی دیر ہے، مرتے ہی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت کا آسان نسخہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ اور فرض نماز، جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے اندر تو فرض نماز کے بعد فوراً، اور جہاں سنتیں ہیں سنتوں سے فارغ ہو کر کے آپ کو تسبیح فاطمی پڑھنی ہے۔ تسبیح فاطمی یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتلائی تھی، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کا کام کاج کرتی تھی، اس کی وجہ سے تکلیف و مشقت لاحق ہوتی تھی، اور کپڑے بھی اس کی وجہ سے میلے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ غلام آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم چلی جاؤ ابا کے پاس، ایک آدھ غلام مانگ لو تاکہ یہ روزانہ تم کو کام کرنے کی زحمت اٹھانی پڑتی ہے اس سے نجات مل جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جاتے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ کر کے گئی کہ میں تو اس مقصد کے لیے آئی تھی، لیکن ابا کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتلا دینا کہ میں اس کام کے لیے۔ جب مہمان جب چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ صاحبزادی آئی تھی، انہوں نے یہ بات کہی۔ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر ان کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر ان کو کہا کہ یہ غلام جو ہے اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں، ہر فرض نماز کے بعد جو ہے تم سوتے وقت بھی یہ پڑھو، کیا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے فقراء مسلمین، مسلمانوں کے جو غریب غربا ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے مالدار بھائی جو ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
تو آپ کو ایسی تدبیر ہمیں بتائیے کہ ہم آگے بڑھ جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ جو آدمی اس کو پڑھے گا وہ سب سے آگے رہے گا، سوائے اس کے جس نے یہ پڑھا ہو۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مالداروں کو پتا چلا، اس زمانے کے مالدار تھے، ہمارے زمانے کے نہیں، ہمارے زمانے سے غریب بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو پھر آئے حضور کے پاس کہ اللہ کے رسول وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ خیر دوبارہ ہمارے جو ہے استاد مکرم رحمہ اللہ تعالی حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری جو ہے وہ اس تسبیح کا نام کہا کہ اس کو تسبیح فاطمی مت کو، تسبیح الفقراء کا ہو، کہ یہ فقیروں نے درخواست کی تھی اور حضور نے یہ بتلائی تھی۔ خیر تو بہرحال یہ مشہور اسی سے ہے، تسبیح فاطمی کے نام سے۔ تو اس کو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ تو روزانہ پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قائم ہو، اس کے لیے ہر کام کے موقع پر دعائیں بتلائی ہے، اس کام کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے۔ کھانا تو ہر ایک جانور بھی کھاتا ہے، غیر مسلم بھی کھاتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتلائی کہ کھانا جب آپ ارادہ کریں کھانے کا تو پہلے ہاتھ دھو لو، پھر جب کھانے بیٹھنے کے لیے بیٹھنے والے ہوں تو دسترخوان بچھاؤ، اس پر کھانا رکھو، اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس طرح یہ جو بتائے اس کو آداب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہر کام کے کرنے کا جو طریقہ حضور نے بتلایا اس طریقے کو کہتے ہیں آداب۔ کھانے کے آداب، سونے کے آداب، یعنی سونے کا جو طریقہ حضور نے بتلایا ہے اس میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کھانے کے آداب میں کیا ہے؟ کچھ کام کرنے کے ہیں، اس میں ہاتھ دھونے کے ہیں، دسترخوان بچھانے کا ہے، یہ سب، اور پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح دوسرے بھی جتنے بھی آداب ہیں اس میں یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں اور کچھ کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو ان دونوں کے مجموعے کا نام آداب رکھ دیا۔ کھانے کے آداب، سونے کے آداب، بیت الخلاء جانے کے آداب، قضاء حاجت کے آداب کیا ہیں؟ بھئی آپ بیت الخلاء میں جانا چاہتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے دعا نہ پڑھی ہو تو اندر جب وہ اپنا سطر کھولتا ہے تو شیطان اس کے سطر کے ساتھ کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے۔ تو اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کی برکت سے شیطان کے سامنے اس کے سطر کے اوپر پردہ ڈلوا دیتے ہیں، شیطان دیکھ نہیں سکتا اس کے سطر، یہ اگر بسم اللہ پڑھی ہے تو۔ یہ جو قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں دو چیزیں، ایک تو بسم اللہ اور دوسرا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے وہ گویا انسانوں کے سطر کو شیطان کی نگاہوں سے چھپانے والی چیز ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث کہتے ہیں نر شیاطین کو، اور خبائث کہتے ہیں مادہ شیاطین کو۔ یہ دونوں انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی شر سے حفاظت چاہی گئی ہے۔ تو یہ دعا گویا پہلے پڑھ لی جائے، اس کے بعد اندر جانا ہے۔ پھر اندر جانے کا بھی طریقہ بتلایا کہ پہلے آپ الٹا پاؤں اندر رکھیے، پھر سیدھا پاؤں رکھیے، اور فارغ ہونے کے بعد جب نکلنا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالیے اور پھر الٹا پاؤں، اور باہر آنے کے بعد دعا پڑھ دیجیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو میرے اندر سے نکال دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اگر یہ پاخانہ نہ نکلے، پیشاب نہ نکلے، کیا ہو جاتا ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کر ڈالتے ہیں لوگ
ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں داخل کریں گے اور ڈاکٹر لوگ اس کا فوراً ان کے پاس اچھا شکار آیا ہے تو اس فوری طور آپریشن تھیٹر میں لے جا کر کے اچھا خاصا اس کے پاس سے وصول کریں گے. یہ وقت پر پیشاب کا نکل جانا، وقت پر پاخانے کا نکل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دوبارہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے قضاء حاجت کے آداب میں ایک تو جانے سے پہلے دعا اور نکلنے کے بعد کی دعا جو پڑھی جاتی ہے، اور جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ. ہماری عادت کیا ہے؟ پیشاب کا تقاضا ہوا، دوڑے بھاگے گئے، دروازہ کھولا اور گھس گئے. کون سا پاؤں پہلے اندر گیا اور کون سا پاؤں بعد میں گیا اس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ہمیں شریعت نے بتلایا کہ پہلے الٹا پاؤں اندر رکھنے کا، پھر سیدھا پاؤں رکھنے کا. اس لیے ایسا مزاج بناؤ. مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے سیدھا پاؤں اندر داخل کریں گے، لیکن داخل ہونے سے پہلے دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہاں بھی بسم اللہ پڑھوائی گئی، حضور پر درود بھجوایا گیا، اور پھر جو ہے دعا کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو یہ دعا منگوائی. اور پھر پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اور جب نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، اور پھر الٹا پاؤں پہلے نکالیں گے پھر سیدھا پاؤں. یہ سیدھا پاؤں ایک جو ہے اچھا بزرگی والا انسان کے اعضاء جو ہیں نا ان کی بھی تقسیم کر دی ہے. ایک تو دایاں، دوسرا بایاں. دایاں جو ہے فضیلت والا، بائیں میں وہ فضیلت نہیں. تو مسجد جیسی جگہ میں جتنی دیر وہ رہے اچھا، اور بیت الخلاء میں جتنی دیر وہ الٹا معاملہ کروا دیا. تو بہرحال شریعت کی ان تعلیمات کو ہم دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں طریقے بتلائے کہ دوسرے لوگ جو اسلام کو، وہ دین کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے پاس یہ چیز غیر مسلم ہے. اب غیر مسلم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چمچ لے کر کے بیٹھتے ہیں، چمچ لے کر. ان کو یہ خیال آتا ہے جہاں بیٹھے نا کھانے کے لیے تو وہ قضاء حاجت کے لیے جب جاتے ہیں تو استنجا کسی بھی ہاتھ سے کر لیتے ہیں، دائیں ہاتھ سے بھی کر لیتے ہیں. تو کھاتے وقت ان کو یاد آتا ہے کہ یار یہ ہاتھ تو وہ ہے جس کے ذریعے سے ہم نے کیا کیا تھا، استنجا کیا تھا، اب کھائیں گے اسے. شریعت پر قربان جائیے کہ شریعت نے تقسیم کر دی کہ بھائی آپ کو کھانا ہو تو دائیں ہاتھ سے، اور استنجا کرنا ہو تو، تاکہ کسی بھی وقت آپ کو یہ بات خیال میں آئے گی نہیں، اور آپ کا کھانا کرکرا نہیں ہوگا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت نے ایک ایسا نظام ہمیں بتلا دیا. تو بہرحال ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ سارے آداب، تو ہر چیز کے آداب ہیں، اس کا طریقہ ہے. سونے کے آداب، سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے. بستر پر جب آئے تو لیٹنے سے پہلے آپ وہی تسبیح فاطمی جو ابھی بتلائی تھی وہ پڑھ لیجئے. اس کے علاوہ اور کچھ پڑھنے کو بتایا گیا ہے. سورہ بقرہ کا اول حصہ الف لام میم سے ام المفلحون تک، اور پھر آخر میں آمنہ رسول سے لے کر اخیر تک، اور چاروں قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ جو ہے اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس. یہ سب پڑھ کر کے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر، پہلے سر پر، چہرے پر، پھر اگلے حصے میں پھر پچھلے بدن کے حصے کے اوپر پھرا دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی کا اہتمام کرتے. اس طرح کر کے سوئیں گے تو آپ کو کوئی شیطان جو ہے، جنات کوئی نقصان. آج کل لوگ شکایت کرتے ہیں جنات نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ ساری دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، ان دعاؤں کو تو ہم پڑھتے نہیں. اور پھر یہ دشمنوں کے حملے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی عامل کو ڈھونڈتے ہیں. ارے بھائی آپ سنتوں کے اوپر عمل کیے ہوئے ہوتے ہیں تو کسی عامل کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہیں آپ ان صرف بلاؤں سے آپ کو. تو بہرحال یہ ساری دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرو. یہ بھی اسی ہماری زندگی میں یہ اس طرح ایک بندے کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا ہے. اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور
اس کے علاوہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا اہتمام. ہم نے ابھی توبہ کر لی ہے اور اس کا اہتمام اب کوئی گناہ آئندہ ہم سے سرزد نہ ہو. گناہ تو بہت سارے ہیں لیکن 4 گناہ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے گناہوں سے بچنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان. ایک تو ہے بد نگاہی، آنکھ کا غلط استعمال، نامحرم عورتوں کو دیکھنا، بے ریش لڑکوں کو دیکھنا شہوت کی نگاہ سے، یہ جو ہے یہ بڑا حرام کام ہے. قرآن میں اس کی ممانعت ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ ایمان والے مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت موقوف ہے کس پر؟ نگاہ کو نیچا رکھنے پر. تو یہ اگر نگاہ بھٹکے گی تو معاملہ پھر آگے جو ہے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو بہرحال اس کا اہتمام ہونا چاہیے، نگاہ کی حفاظت. اور یہ دیکھنے کو یہ معمولی سا گناہ ہے لیکن ساری خرابیوں کی جڑ ہے. یہ بد نگاہی کی وجہ سے آدمی کی عبادت کے اندر سے لذت ختم ہو جاتی ہے. آدمی جو ہے اپنی عبادات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے بد نگاہی کی وجہ سے. بلکہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی بد نگاہی کا عادی ہو یا بد نگاہی کرتا ہو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی قائم نہیں ہو سکتا. اس کے دل کا تعلق، ہم اپنے دل کا تعلق اللہ سے قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کرو. آنکھ کی اگر حفاظت نہیں کی اور پھر آپ چاہیں گے 100 وظیفے پڑھو تو ابھی اللہ سے تعلق قائم ہونے والا نہیں. قائم وہ موقوف ہے، اس سے بچو پہلے. تو بہرحال بد نگاہی بڑا خطرناک مرض ہے اور ساری عبادتوں کی روح ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر سے جان نکال دیتا ہے. اس لیے بد نگاہی سے بچا جائے. دوسرا جو ہے بد زبانی، زبان کا غلط استعمال، بیکار فضول بات چیت اور لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی اور بھی زبان سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیا جائے. اور تیسری چیز جو ہے وہ بدگمانی، یعنی کسی کے متعلق برا سوچنا. یہ ہمارا نفس جو ہے بڑا شریر ہے، وہ کیا ہے ہم کو دوسروں میں لگا دیتا ہے. ہم کو ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارا نفس یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ جو کلاس کے اندر جو شریر طالب علم ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اس کی شرارت کی طرف استاد کا دھیان نہ جاوے. سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا نفس جو ہے ہمیں دوسروں میں لگا دیتا ہے تاکہ ہم اس کی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانا. اور چوتھا جو ہے حرام لقمہ، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ، اس سے جو غذا آپ نے خریدی وہ غذا ہمارے پیٹ میں جائے گی تو حرام غذا اپنا اثر دکھلاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہو وہ آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، وہ گناہ ہی کروائے گی وہ غذا. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ 4 گناہ سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. کوشش یہی ہو کہ ہماری ذات سے کوئی گناہ وجود میں نہ آوے، لیکن خدا نہ کرے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ میں دیر نہیں. دیکھیے ہم نے کپڑے بدلے ہیں، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر آئیں، راستے میں سے جب آئیں گے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ کپڑے کو کوئی چیز لگے نہیں، گوبر نہ لگے، دبا نہ لگے. پوری پہلی کوشش تو یہ. اور اگر لگ گیا ہماری بے خبری میں تو جہاں ہم نے دیکھا ارے یہ کہاں سے لگا، اسی وقت پہنچ جائیں گے کہاں؟ نل پر، اور دھو ڈالیں گے. کوئی پوچھے گا کیا ہوا؟ ارے بھائی دیکھو نا یہ دبا لگ گیا، یہ دبا کپڑے کو لگا، اس کی وجہ سے ہم بے چین ہو گئے اور جب تک کہ اس کو دھویا نہیں وہاں تک جو ہے ہمیں سکون نہیں ہوا. لیکن دل پر گناہوں کا دبا لگ جائے اور ہم جو ہیں وہ اطمینان سے بیٹھے رہیں، یہ کیا بات ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور خدا نہ کرے ہو جائے تو فوراً توبہ تو کتنی آسان ہے بھائی. آپ کے کپڑے پر دبا لگ گیا، اس کو دھونا جتنا مشکل ہے حالانکہ وہ آسان ہے، اس سے زیادہ آسان تو کیا ہے؟ توبہ.
اس کے لیے تو آپ کو جانا پڑے گا نل پر، نل کھولنا پڑے گا، اور یہاں تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے سیدھا دھیان کر لیا کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا ہے اللہ بھول ہو گئی، اب کبھی ایسا کروں گا نہیں، مجھے معاف کر دے، ہو گئی توبہ۔ کتنی ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ تو بہرحال گناہ کے بعد فوراً توبہ کا اہتمام کیا ہے، بچنے کی کوشش، پوری کوشش یہی ہو، لیکن اگر ہو جائے تو توبہ کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا جائے۔ یہ گویا کرنے بچنے کی چیزیں ہوئی، اور اس پر عمل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا ماحول، ہم جہاں رہتے ہیں جس ماحول میں، وہ نیک لوگوں کا ماحول، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ کوئی آدمی کتنا ہی برا ہو، لیکن اگر وہ نیک بننا چاہتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لے، تو ان کے ساتھ رہتے رہتے وہ بھی نیک بن جائے گا۔ اور کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کرے گا تو وہ ان جیسا بن جائے گا۔ تو نیک صحبت ہر نیکی کی جڑ ہے، اور بری صحبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بری صحبتوں سے بچا کر نیک صحبت کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ یہ ہمارا سلسلہ چشتیہ سلسلہ ہے۔ ویسے بیت تو چاروں سلسلوں میں کرتے ہیں، یہ تصوف کے 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور جو ہے سہروردیہ، یہ 4 سلسلے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ چشتیہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ والا۔ ہر جگہ KGN تو لکھتے رہیں گے، لیکن KGN کو تو بھولے ہوئے ہیں، خواجہ غریب نواز جہاں ہو وہاں لکھتے رہتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کیا ہیں، انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے، یہ ہمارا سلسلہ حضرت خواجہ صاحب والا ہی سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اسی سلسلے کے اوپر ہمیں اللہ زندہ رکھ کر اسی پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت میں ہمیں اٹھاوے، ہمارا ایمان پر خاتمہ فرماوے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، کریں گے یا نہیں؟ اور یہ جو ہے آپ کو ابھی دے دیں گے کتابچہ، یہ بکلیٹ جس میں بیعت ہونے والوں کو ہدایات، یعنی جو بیعت ہو رہے ہیں ان کو کیا کیا سوچن دے رہے ہیں، سوچنا وہ اندر لکھی ہوئی ہے، ان کو دھیان سے پڑھیو، سمجھایا، اور عمل خالی پڑھیو نہیں بلکہ اس پر بھی عمل بھی کیجیے، اس کو دھیان میں رکھیو، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہمیں نوازے۔ بس اتنی بات کہنی تھی، آئندہ یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔